السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. تقریباً ڈیڑھ دہائی ہو ہی جائے گی اگلے سال سے جاری ہمارا لاہور، شہر لاہور سے یہ انیشیٹو، جس کے اندر ہم کیریئر کونسلنگ اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور آپ تک جو ہے وہ یہ آگاہی کی، علم کی چھوٹی سی شمع ہے جو ہم جلانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو ہماری نیت پہ شک رہا، بند کروایا گیا یہ دادا پوتا شو، لیکن ہم چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، زندگی جو ہے وقت آگے گزر جاتا ہے، آپ کو بھی وقت کے ساتھ گزر جانا چاہیے آگے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ راستے میں رہ جاتی. تو بہرحال ہمارا یہ آگاہی کا سفر جو ہے وہ جاری ہے. آن لائن بہت سارے فراڈز ہو رہے ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ سکیمیں آفر ہو رہی ہیں. ملک کی معیشت کمزور ہے، جنگل کے اندر کمزور جانوروں کے اوپر ہمیشہ جو حیوان ہوتے ہیں، جو خونخوار درندے ہوتے ہیں، وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو فراڈی ہیں یہ بھی اکانومی کے خونخوار درندے ہیں، یہ آپ کے اور میرے اوپر حملہ آور ہیں. تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے. یہ میں میسج جو ہے آپ کو دیتا ہوں، روزانہ دیتا ہوں. کرپٹو جو ہے باسی کڑی میں پھر ابال آیا ہوا ہے اور لوگ اس کی پھر مارکیٹنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. وہ جو ہے سیم فرائیڈ جو ہے، اس کے فراڈ کے بعد جو ہے اب وہ اپنا امیج بحال کرنے میں کرپٹو والے لگے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی بچنا ہے. تو آج کا پہلا میسج، اور میرا نام عبد المحسن ہے، میں ریاض سے بات کر رہا ہوں. تو سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح کہ پاکستان میں جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، تو اس حوالے سے آلریڈی اسٹاک مارکیٹ میں تو میں انویسٹ جو ہے میں کر رہا ہوں کافی سالوں سے. اور جس طرح آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے منتھلی بیسس پہ، تو وہ تو ایک اسٹریٹجی چل ہی رہی ہے آلریڈی. لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جیسے کہ ایک تو پراپرٹی ہے جس کی قیمتیں دن بدن اوپر جاتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے گاڑیاں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ایک گاڑی جو ہے وہ خرید لی جائے، گھر کے استعمال میں بھی رہے گی، اور جو ہے اگر مطلب ہے کہ جب پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو اس گاڑی کو بیچا بھی جا سکتا ہے. تو اس معاملے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کسی بھی نئے ماڈل کی گاڑی میں جو ہے اس میں وہ خرید لینی چاہیے اگر ضرورت نہیں بھی ہے، لیکن گاڑی خرید کے رکھ لی جائے، گھر میں استعمال شروع کر لیا جائے. میں یوزڈ گاڑی کی بات کر رہا ہوں، یوزڈ گاڑی بھی مطلب تھوڑے اپ ماڈل کی، 21 ماڈل 22 ماڈل کی. اور پھر جس طرح آپ کو پتہ ہے قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو اس گاڑی کو پھر جو ہے وہ بیچ دیا جائے. بہت پیارا میسج ہے عبد المحسن صاحب. آخری بات جو ہے وہ پہلے آپ سے عرض کر دوں، گاڑی جو ہے وہ وائبل آپشن نہیں ہے. روپی ٹرم کے اندر تو ہو سکتا ہے اس کی ویلیو اتنی ہی رہے. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کروں، خیر آئی ٹی کو تو چھوڑیں، میں نے کسی زمانے کے اندر جو ہے وہ 10 لاکھ کی گاڑی لی، بلکہ 9 لاکھ کی گاڑی لی، اور تقریباً 7 لاکھ روپیہ جو تھا اس کا گھر بنایا. ٹھیک ہے، 9 لاکھ والی گاڑی ابھی بھی شاید 9 کی ہے یا 6 کی بک جائے گی، 7 کی بکے گی، 7-8 کی بک جائے گی جو ہے وہ والی گاڑی جو ہے. جبکہ وہ جو گھر ہے اس کی ویلیو 1.5 کروڑ روپیہ ہو گئی ہوئی. ٹھیک، تو اتنا کا فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر میں انویسٹ کرتے، لیکن فرق اتنا ہے. دوسری بات یہ ہے، میری جو کیلکولیشن ہے یا میری جو چھٹی حصہ ہے، اکنامک چھٹی حصہ، اکنامک سکس سینس ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں کا رواج ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا بھر کے اندر اس وقت جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، الیکٹرک گاڑیاں آ رہی. جب الیکٹرک گاڑی نے پاکستان کو ہٹ کرنا ہے، جو اگلے 2-3 سال کے اندر اس نے کر لینا، تو اس کے بعد یہ جو پیٹرول ڈیزل والی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتیں دھڑام سے نیچے جانی ہیں.
ٹھیک ہے. پھر جس طرح آج کل کوئی شوقین جس نے ولیز کی جیپ کو ری میک کروایا ہو وہ پھرتا ہے نا, پھر یہ والی گاڑیاں اس طرح کے شوقین ہی چلایا کریں گے. یار انہوں نے گاڑی بنانے کا پلانٹ اٹھا کے میاں منشا کو دے دیا, وہ پاگل کے پتر ہے, وہ گاڑیاں بیچ کے پروفٹ کیوں نہ کماتے. اس کا مطلب انہوں ٹیکنالوجی انہوں نے ابینڈن کر دی, اور پاکستان کا بزنس مین یا انٹرپرنیور جو ہے, یا انہوں نے اپنا کیا کا پلانٹ اٹھا کے طبع کو دے دیا, تو وہ پاگل ہیں کہ وہ مستقل جو وہ آپ کا خون کھینچ رہے ہیں, انہوں نے وہ سارا اٹھانے کا آپ کو اہتمام دیا. وہ ٹیکنالوجی ابینڈن کر دی انہوں نے, وہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی, اور انہوں نے سکریپ کا کسی نہ کسی کو اٹھوانا تھا, اور اس کے پلانٹ جو تھے وہ آپ کو اٹھوا دیے گئے. سادہ سی بات یہی ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو آپ کو نہیں دیتے نا, obsolete ٹیکنالوجی آپ کو ٹرانسفر کریں گے نا. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بہت کم ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے. ہمارے ساتھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اپنی ہی ہے, اور وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی. تو خیر انہوں نے وہ جو ہے وہ گاڑیاں جو ہیں آپ کو نہیں دیں, وہ لیٹسٹ بجلی کی گاڑیاں آنی ہیں جی, ان گاڑیوں کی قیمتیں نیچے جانی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, گاڑی جو ہے اس کی قیمت اپریشیٹ اس طرح سے نہیں ہوتی, کیونکہ اگر ماشاءاللہ آپ سعودیہ میں ہیں, پیچھے اس کو اگر آپ ڈرائیور رکھیں گے چلانے کے لیے, وہ بھی بیٹا چلائے گا, وہ بھی بھائی چلائے گا, وہ بھی سڑک کی چیز ہے, کہیں آتے جاتے لگ جاتی ہے, اس کے اوپر ایک مستقل انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی. تو اگر آپ اسے ایک سہولت کے طور پہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیجئے, گھر میں گاڑی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اسے انویسٹمنٹ کے طور پہ لینا چاہ رہی ہے تو پھر قطعاً نہ لیجئے, ٹھیک ہے. یہ اس کا جواز, اگر آپ کے پاس کوئی ایک جواز لیجئے اور سولر جواز لیجئے, اس کے لیے یہ آپ نے سہولت استعمال کرنی, میں آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن اسے سہولت کے طور پہ خرید کے دیجئے. بچوں کو گھر میں گاڑی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے بچے ادھر ہیں تو آپ کے بیگم اور بچوں کے لیے گاڑی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دیگر آپشن کو دیکھیے, اور گھبرانا نہیں ہے. میری جو اکنامک سکس سینس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ محسن بھائی کہ یہ چیزیں جو ہیں جیسے سری لنکا کا ہوا ہے نا, IMF کے ساتھ ایگریمنٹ, ان کی کرنسی نے ایسے شوٹ مارا ہے, اپریشیٹ ہوئی ہے, اس طرح ہمارا بھی ہونا. اور یہ جو انفلیشن ہمیں نظر آ رہی ہے بڑھتی ہوئی, یہ کم ہونی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے اس سیاسی جماعت کا, میں نام نہیں لے رہا, اس سیاسی جماعت کا جس نے امریکہ کے اندر جو ہے لابنگ فرم ہائر کی ہے IMF کو پرسویڈ کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کو لون نہ دے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے, اس کو تباہ کر دے جڑی بھی ہے. اگلے میسج کی طرف. السلام علیکم دادا جی, شو دوبارہ شروع کرنے کی بہت بہت مبارکباد. دادا جی میرا نام نجم ہے. میرا ایک سوال ہے. میں اکاؤنٹس کی جاب کر رہا ہوں UAE میں. میں نے MBA کیا ہوا ہے 2011 میں. میری عمر تقریباً 46 سال ہے. بچے جو ہیں وہ میرے پاکستان میں اسٹڈی کر رہے ہیں, چھوٹے ہیں, اور کوئی ایسی لائبلٹی نہیں ہے میرے پہ. میں بیسکلی امریکہ یا یورپ جانا چاہ رہا ہوں. تقریباً 40 لاکھ روپے میرے پاس ہے. مجھے کیا گائیڈ کریں گے آپ, کیا طریقہ کروں, اسٹڈی پہ جاؤں یا کوئی اور طریقہ؟ دیکھیے اور بھی بڑے آپشن ہیں, لیکن UAE میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس امریکن اپنا کینیڈین امیگریشن کے نام پہ جتنے بڑے فراڈ ہو چکے ہوئے ہیں, میرا تو دل دہلتا ہے اس طرح کا کوئی مشورہ دینے سے کہ آپ جو ہیں وہ جانا ضرور چاہیے. اور یہ ایک مڈ کیریئر جو ہوتا ہے آپ کا, وہ بریک ہوتا ہے. آپ نے اگر MBA کیا ہوا ہے تو اب پتہ نہیں 16 سال والا ہے یا 18 سال والا. کینیڈا کی کسی سستی سی یونیورسٹی میں آپ کا 20-30 لاکھ کے اندر داخلہ ہو جائے گا, بلکہ UAE سے تو اس سے بھی سستا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ونس یو لینڈڈ دیئر 1-1.5 سال کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور وہ آپ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں. PhD ہوئی تو 2.5-3 سال کی 2.5 سال کی ہوگی, MPhil ہوا تو 1.5 سال کا ہوگا. تو ان میں سے کسی ایک ڈگری کے بہانے ادھر چلے جائیں, پھسل جائیں وہاں پہ. میرا خیال ہے کہ آپ کا 18 سال والا ہی MBA ہونا چاہیے, اور اگر 18 سال والا MBA ہے تو 2.5 سال آپ نے اس ڈگری کے حوالے سے گزارنے ہیں. فیملی سمیت موو کیجئے, اور فیملی سمیت موو کرنا. اور میرا مطلب ہے کہ
1.5 साल आपको मज़ीद गुजारना पड़ेगा और पासपोर्ट आपकी जेब में। अल्लाह अल्लाह खैर सबला, सोशल वेलफेयर स्टेट, मेडिकल हेल्थ फ्री, बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर। ठीक है, तो मेरे पास तो बाइज़्ज़त तरीका यही है। और जितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं वो वहाँ पे यूएई के अंदर और सऊदीया के अंदर कनेडियन इमिग्रेशन के, उसके बाद तो खौफ आता है कि किसी वहाँ के बंदे को कहें कि जनाब आप कनाडा के लिए अप्लाई करें। ठीक है, बहुत बड़े बड़े और भागे हैं। और गोरे ने फ्रॉड किए, गोरे ने अरबियों के साथ मिलके फ्रॉड किए और पैसे लेके भाग गया। और मतलब नहीं काफ़ी ये 2-3 साल पहले तक ये सारे फ्रॉड हुए। अगला मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, बहुत शुक्रिया आपने ये प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है। और मेहरबानी करके ये बता दें PIBTL को आप अगले 5 साल में कहाँ पे देखते हैं? और कोई 6 माह के लिए आप कोई ऑयल के शेयर बताने, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ जी, इन्होंने 2 शेयर का पूछा। एक तो इन्होंने ये पूछा है कि PIBTL को अगले 5 से 10 साल में कैसे देखते हैं। मैं PIBTL को अगले 5 से 10 साल में यहाँ पे नहीं देखता। या तो अब ये शेयर जो है ये डिलिस्ट होगा, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसके जो डायरेक्टर साहिबान हैं वो बहुत बड़े सट्टेबाज हैं और वो कमाते, अक्सर उनकी ज़्यादा कमाई स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी से होती। देखिए 3 रुपये 60 पैसे पे, 3 रुपये 80 पैसे पे, 4 रुपये 20 पैसे पे वो शेयर घूम रहा है। और देखिए वॉल्यूम कितना लग रहा है उसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ना। हाँ, तो मैं इसको जी अपना मौजूदा कीमत से कम 10 गुना पे तो देखता हूँ। ठीक है, 3 रुपये 70 पैसे या 40 रुपये पे अगले 5 साल में मैं इसे यहाँ पे तो देखता हूँ। लाइबिलिटीज़ इनकी ख़त्म होती जानी है और दूसरा इन्होंने मर्ज होते जाना है। ऑयल्स का आपने शेयर पूछा, OGDCL हमारे माँ का जेवर है, वो ले लीजिए, अच्छा शेयर है। PSO ले लीजिए, PPL ले लीजिए, POL ले लीजिए, प्रॉफिट देने के अंदर बड़ा जो है ना वो खुले दिल का शेयर है। ठीक है, तो ये है जी, अल्लाह आपका भला करे। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं हम। और तारुफ हस्ब सबक नहीं करवाया होगा जी। अस्सलाम वालेकुम रज़ी साहब, मैं आपका कॉलम बहुत शौक से देखता भी हूँ और व्लॉग जो है दोनों सियासी और जो दादा पोता शो है दोनों सुनता हूँ। मेहरबानी जी। और आपके व्लॉग की वजह से मैंने स्टॉक एक्सचेंज में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ फ़ायदा हुआ था। बहरहाल आपकी वजह से कुछ आपने जो गाइड किया था, अब अगर आगे भी आप गाइड कर देंगे तो मेहरबानी आपकी। दूसरा ये मैंने अर्ज़ करना था कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हो रहा हूँ, तकरीबन 4 माह रह गए हैं। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं तो 33 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के नुक्ता नज़र से मैंने आपसे अर्ज़ करना था कि कुछ गाइड कर दें मुझे। और इसमें यह है कि मैं किस तरह स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में मैंने नोट किया है उसमें एक है कुछ ना कुछ मतलब प्रॉफिट है, लेकिन आप जिस तरह पहले आप गाइड करते थे कि किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, तो वो अगर आप करते रहेंगे तो मेहरबानी। और अगर इस सिलसिले में आपकी कोई फ़ीस भी है तो कोई मज़ायका नहीं है, वो भी मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इस सिलसिले में ज़रा गाइड कर दीजिएगा। देखिए प्रोफेसर, बात ये है कि ये दादा पोता शो में मैं जो अकेला रह गया हूँ, इसकी बुनियादी वजह मेरा ये नुक्ता नज़र है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं, जबकि वसीम साहब का ख्याल था कि इसकी फ़ीस होनी चाहिए। ठीक है, ये बुनियादी नुक्ता नज़र है मेरा अपनी ज़ात के साथ ये कमिटमेंट है कि इसकी फ़ीस नहीं होनी चाहिए। हमें अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो कोई और मौका देखना चाहिए। लेकिन आज लगे हाथों में ये कह दूं कि आप ये जो लोग बार बार फीस का पूछते हैं, तो वो वसीम साहब के पास एक ग्रुप है जिसकी फ़ीस है। ठीक है, वो एक मेरा ख्याल 5-10 हज़ार रुपये महीने का लेते हैं और वो हर हफ्ते आपको बताते हैं कि आपने किस शेयर के अंदर करना है। लोगों ने उनको सब्सक्राइब भी किया हुआ है, आप भी उनको कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ इस हवाले से कोई फीस नहीं है, इसलिए मैं किसी स्पेसिफिक शेयर के बारे में कुछ स्टडी नहीं देता। मैं सेक्टोरल एनालिसिस आपको बता देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो
डाउन है, बिल्कुल डाउन है। डिवैल्यूशन हो चुकी हुई है। इस डिवैल्यूशन ने शेयर के अंदर डॉलर टर्म के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है। इनकी कीमतें, शेयर्स की कीमतें जानी है, स्प्रिंग अप होनी है जब भी होनी है, ठीक है ना। उसके लिए हम इसका इंतज़ार कर सकते हैं कि पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोजेक्ट हो जाता है। नहीं होता, दोनों सूरतों के अंदर कीमतों ने कोई ना कोई डायरेक्शन पकड़नी है, इसलिए गैर यकीनी की सूरत हाल है। गड्डी ने इधर ਨੂੰ जाना कि इधर ਨੂੰ जाना कोई पता नहीं, लिहाजा सारे लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं कि पहले जिधर को खिसकेगी उधर की सवारियां चढ़ जाएंगी, बाकी रह जाएंगी। अगर गाड़ी ने इधर को जाना है गई तो वो उस पर चढ़ जाएंगी, और अगर इधर को गई तो इधर से चढ़ जाएंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। दूसरी बात यह है कि अगर आप मौजूदा स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 ही शोबे गिने जाते हैं, खुराक के हैं। खुराक के हमारे पास कोई अच्छे शेयर्स नहीं हैं। रफान है, ये जो ओमोर वाले हैं, जो ओमोर आइसक्रीम बनाते हैं, ऑल पर मिल्क वाले जो हैं, ये कंपनी है। उसके बाद एक और वो जो सबसे पुरानी जो है ना, नेस्ले है, लेकिन इनके शेयर ही बहुत बड़े, ठीक है, और स्टेबल शेयर हैं। उनके अंदर ना कोई कमी आती है ना कोई इजाफा होता है। प्रॉफिट वो थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा फ्लोट है, मोनोपली उन्होंने रखी हुई है। अल्लाह खैर सल्ला, या तो ये भी गिरे हों तो ये ख़रीद लें। दूसरे नंबर पे आ जाता है एग्रीकल्चर, हमारा बैकबोन है। खाद भी बिकनी है और खाद से रिलेटेड दवाइयाँ भी बिकनी है और ट्रैक्टर भी बिकने हैं, तो इनके शेयर्स को देखा जा सके। ओवरऑल चूंकि नीचे आया हुआ है मार्केट, तो उसको भी देखा जा सकता है। OGDCL पिछले दिनों काफ़ी नीचे आया हुआ था, लेकिन ऑयल सेक्टर जो है अगले 5 से 7 साल के लिए देखा जाना चाहिए, क्योंकि 2027 में जब दुनिया की बेशतर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिजली पे चली जाएगी, रिचार्जेबल बिजली पे, और इसमें भी पाकिस्तान का किरदार होगा। वो बैटरी जो एक चार्ज में 800 किलोमीटर तक लेके जाती है, वो बैटरी इजाद करने का और अब उसे कमर्शियल लेवल पे मैन्युफैक्चर करने का और टेस्ला को सप्लाई करने का जो ठेका है, वो एक पाकिस्तानी नयाद जो है अमेरिकन, उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। अब उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली है अमेरिका के अंदर और वो आ गई है। यानी एक चार्जिंग के ऊपर 800 किलोमीटर, यार मेरा मतलब है इतने की एक फीलिंग आपकी होती है। अगर आप एक दफ़ा पेट्रोल डलवाते हैं तो एक फीलिंग में आप इतना ही चलते हैं और उतना ही आपकी गाड़ी बैटरी जो होगी, बैटरी की स्ट्रेंथ होगी ना, बैटरी ने आपको लेके चलना मज़ा है। तो इसलिए ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं या ऑयल के ये शेयर्स वगैरह हैं, इन्होंने नीचे जाना है। लेकिन 2030 मैंने अपने माइंड के अंदर टारगेट रखा है कि उस वक्त से पहले आप ऑयल एंड गैस के शोबों में से निकल चुके हों, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त तक ऑयल एंड गैस अच्छा शेयर है। पाकिस्तान के अंदर मतलब कि जैसे साजगार इंजीनियरिंग है, अच्छे शेयर्स के अंदर शुमार होता है, कुछ ना कुछ देता भी है। लेकिन आजकल ये डार पॉलिसी को भुगत रहे हैं। डार साहब क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ ज़रूरी आइटम्स जो हैं, जो जिनके ज़रिए ज़िंदगी चलती है, ऑयल हो गया, खुर्दनी तेल हो गया, ठीक है, इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको वो अलाउ कर रहे हैं। उनकी LCs ओपन हो रही हैं, LCD हो गया, लाइटां हो गई, कैमरा हो गया, इसको वो अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। और यूँ वो कंट्रोल किए हुए हैं पूरा माहौल। आप कहते हैं कि इसहाक डार की कर रहे हैं, तजर्बा बड़ा सी संभाल नहीं सके, और पैन संभाली बैठा है। अजय तक जो डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया उसने, उसके अंदर उसकी ये स्ट्रेटजी शामिल है कि वो दबा के बैठ गया चीज़ों को, कि अगर वो खोलेगा तो काम गया, ठीक है। और यही चाहता है IMF, जिसको लॉबिंग कर रही है इस वक्त पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो ये है जी मैसेज, आपका जवाब। ऑयल एंड गैस सेक्टर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स को देखिए और उनके शेयर्स की स्टडी कीजिए और फिर उनको कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दादी जी, क्या हाल है? आपसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके प्रोग्राम में और मैं इसका रेगुलर लिसनर हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको इसको आगे जारी रखने की तौफीक अता फरमाए।
اچھا میرا سوال دادا جی آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہم نے عمران خان کی شکل میں ایک منحوس شخص پیدا کر ہی دی ہے، یہ مناسب نہیں لگتا. میں نے کہا تھا کہ ہم نے پولیٹیکل چیزیں نہیں کرنی اس کے اندر ڈسکس. آصف صاحب ہم نے اس کو پولیٹکس سے ماورا رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس کے اندر اکانومی کرنی ہے، اپنے دل کی باتیں کرنی ہے، اور ہر جگہ پہ اس کو ضرور روتے رہیں یا ہر جگہ کے اوپر دوسروں کو گالیاں ضرور بکتے رہیں. نہیں، ہم نے اس کو صرف اکانومی کی سائڈ کے اوپر رکھنا ہے، نان پولیٹیکل ہے. آصف بھائی ویری سوری. اگلا میسج. السلام علیکم سر. میں عمیر بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آج کل پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ خراب ہے، تو ہماری اکانومی کو بہتر کرنے میں آئی ٹی انڈسٹری کا کیا رول ہو سکتا ہے اور کیسے؟ یعنی کہ ہم کیسے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو اتنا بہتر کریں کہ ہم ہماری اکانومی کو آگے بڑھا سکیں. اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، کائنڈلی بتائیے گا. آپ نے بڑا جنرلائز سا سوال کیا ہے جو کہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے جس کی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ اپنا رستہ خود ڈھونڈ لیتی. جس طرح اکانومی کا مکہ جو ہے وہ امریکہ ہے، اس طرح آئی ٹی کا مکہ بھی امریکہ ہے، سلیکان ویلی ہے. آپ کے لوگوں کے پاس وہ بنیادی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ سلیکان ویلی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ ایونسن ایک کمپنی ہے، یہ ایف سی کالج کے پاس اس کا دفتر ہے. ایک وائیں صاحب جو ہیں، اپنی برادری ہے نا جی، ہاں، وائیں صاحب جو ہیں وہ اس کے مالک ہیں. وہ سلیکان ویلی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ کانٹریکٹ پکڑتے ہیں. یہاں پہ یہ ایف سی کالج میں بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں، اور سینکڑوں بچے ایک شفٹ میں اس کمپنی میں کام کرتے ہیں یار، آئی ٹی گریجویٹس یا آئی ٹی انجینئرز. کہنے کا مطلب یہ ہے پیاریو کہ آئی ٹی کی کمپنیاں یہ کہتی ہیں، ان سے جب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بندے آتے ہیں، کام سیکھتے ہیں، آگے ان کو زیادہ آفر ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئی ٹی گریجویٹ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آئی ٹی کی صلاحیتوں کے حامل ایکسپرٹیز کے لوگ نہیں. تو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے اگر ہمارے لوگ آئی ٹی گریجویٹس کے اندر ایکسپرٹیز آ جائے. بندے نے بی ایس آئی ٹی کیا ہو اور دہی پکوڑیاں بیچ رہا ہو، بندہ اس انسٹیٹیوشن کو آگ لگا دے جہاں سے اس نے بی ایس سی آئی ٹی کیا تھا، اور اس بچے کو جتیاں مارنیاں شروع کرے اور لے کے جائے کسی ایسے ادارے کے اندر جہاں پہ شارٹ کورسز کروا رہے ہیں، اور ان کو کہے کہ ان میں سے کوئی ایک شارٹ کورس چوز کر اور پڑھ. ٹھیک ہے نا. یہ جو گریجویٹ بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر ان کی گریجویشن کے فوراً بعد اگر سافٹ ویئر ہاؤس نہیں لیتا تو وہاں پہ حکومت کا فرض شروع ہوتا ہے کہ وہ ان کو مفت آئی ٹی کورسز آفر کرے ڈفرینٹ لیٹسٹ فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر کلاس روم ایکٹیویٹی کی اب تو ضرورت نہیں رہ گئی. ویسے وہ محسن حجازی صاحب ہمارے جو ہیں وہ آئی ٹی فرینڈ ہیں، انہوں نے HTML کا کورس بھی، وہ مجھے یاد آ گیا نا، وہ ان کو جو آتا ہے وہ انہوں نے بنا کے تو اپنے اس میں ڈال دیا ہوا ہے. ٹویٹر پہ جا کے محسن حجازی لکھیں. ٹھیک ہے. اور محسن حجازی اگر آپ کو نظر آ جائے تو اس کے جا کے آئی ٹی کے اس کے اوپر اس کو کر لیں، فالو کر لیں. اور اگر آپ HTML ویب سائٹ بنانے کے بیسک کورس کرنا چاہتے ہیں تو محسن حجازی صاحب نے وہ کرنے کا آپ کو موقع فراہم کر دیا. تو خیر یہ تو خیر بیسک کیس ہے نا. ایڈوانس لیول کے جو کورسز ہیں وہ سرکاری سرپرستی میں ان بچوں کو کروائے جائیں کہ سمپل گریجویٹ کے طور پہ وہ کوالیفائی نہیں کر سکے کسی سافٹ ویئر ہاؤس کو جوائن کرنا یا کسی آئی ٹی کمپنی کو جوائن کرنا، تو یہ کورس کرنے کے بعد تو ہو جائیں گے. بلیو یو می 90s کے اندر انڈیا نے یہی کیا تھا، جس کے بعد ان کی آئی ٹی کی بیس بننی شروع ہوئی تھی. تو اگر ہم یہ کر لیں، حکومت نہیں کرتی نہ کریں، لنت بھیجیں حکومت کے اوپر، آپ اور میں کر لیں. ٹھیک ہے نا. کہ یہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو جو ہے وہ ایسے شارٹ کورسز کروائے جائیں جو ان کی انڈسٹری کے اندر امپلائبلٹی بڑھا دیں اور یہ اپنے شعبے میں جا کے جو ہیں وہ امپلائے ہوں. ایک میسج میں اور لوں گا اگرچہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اور
یہ ہے جی۔ السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں؟ دادا جی میں خالد بول رہا ہوں سعودیہ سے۔ دادا جی ماشاءاللہ دادا پوتا شو بہت انفارمیٹو پروگرام ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ دادا جی اسٹاک ایکسچینج میں ڈے ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کے لیے بہت سارے انڈیکیٹرز موجود ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، ان میں سے آپ کون سے سجیسٹ کرتے ہیں جو جن کا جاننا بے حد ضروری ہے ڈے ٹریڈنگ کے لیے اور جن کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں ٹیکنیکل کا آدمی نہیں ہوں، میں تو فنڈامنٹل کا آدمی ہوں، اور فنڈامنٹلز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں آج کل، تو ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے چل رہی ہوتی ہے۔ 21 روپے جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر کمپنی پروفٹ دے رہی ہے اور قیمت اس کی 70 روپے سے اوپر نہیں جا پا رہی، میرا مطلب ہے یہ بھی تو ایک ٹریجڈی ہے نا۔ تو اس لیے فنڈامنٹلز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے آج کل، ٹیکنیکل کے اوپر نہیں، فنڈامنٹلز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا ٹیکنیکل تو آ ہی رہا ہوتا ہے ساتھ میں اس کمپنی کا، ٹیکنیکل کا نیگیٹو امپیکٹ زیادہ پڑنا ہوتا ہے، پازیٹیو کم پڑنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ تمام احباب جو بار بار اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ اس کی کوئی فیس ہے یا نہیں ہے، کبھی عیدی نے پوچھا جی جا کے کہ جی آپ کے کام کرنے کی فیس ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں پوچھا تو مجھے بھی نہ پوچھا کرے۔ لیکن عیدی کے سامنے تو آپ لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، لائن لگا کے کھڑے ہو کے اس کو ڈونیشن دے کے آتے ہیں ڈھونڈ کے پوچھ کے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس پروگرام کو پولیوٹ نہیں کرنا فیس سے نا، کیونکہ سب کے لیے ہاں ہر کوئی آئے، ہر ایک سے بات ہو، ہر ایک کی بات، ٹھیک، یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی اس کی خوبصورتی رہے گی۔ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل سعودی عرب سے جو آخری مقام تھا، دونوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کا کمبینیشن جو ہوتا ہے نا وہ لے کے چلتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج وقت کم تھا، ڈیٹیل میں آپ کے سوال کے اوپر بات نہیں ہو سکی، پھر کس دن اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی، اگلے دادا پوتا شو کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔